الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے جو پہلے گزر چکے ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں سوائے نبیوں اور رسولوں کے، اے علی انہیں اس بات کی خبر مت دینا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا تو وہاں ایک عورت ایک محل کی جانب میں وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ محل عمر بن خطاب کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فوراً مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی تو میں الٹے پاؤں واپس آ گیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کا علم ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں عمر کا علم رکھ دیا جائے تو عمر کا علم بھاری ہوگا۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آج 90 حصے علم دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیو، یکم محرم الحرام سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن ہجری قائم کی اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام قائم کیا اور فوجی چھاونیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں کے اور معذوروں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے دوران جہاں بھی نیند آ جاتی تھی آپ کسی درخت کے نیچے چادر تان کر سایہ کرتے اور وہیں سو جاتے اور رات کو زمین پر دراز ہو جاتے تھے۔ آپ کے کپڑے پر 14 پیون تھے۔ آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور میں اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا اسے اللہ تعالی کے ہاں بھگتنا ہوگی۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں آج مستشرقین اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلامی دین ہوتا۔ دوستو اور بھائیو، یکم محرم الحرام وہ دن ہے جس دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ مغیرہ بن شعبہ کے پاس ایک پارسی غلام فیروز نامی ایک غلام تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے آقا کے بھاری محصول مقرر کرنے کی شکایت کی۔ شکایت بے جا تھی، اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ نہ کی۔
اس پر وہ اتنا ناراض ہوا کہ صبح کی نماز میں خنجر لے کر اچانک حملہ آور ہوا اور متواتر 6 وار کیے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخم کے صدمے سے گر پڑے اور سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھوائی۔ یہ ایسا زخم تھا کہ اس سے آپ ٹھیک نہ ہو سکے۔ لوگوں کے اصرار پر 6 اشخاص کو منصب خلافت کے لیے نامزد کیا گیا۔ لوگوں کے اصرار پر 6 اشخاص کو منصب خلافت کے لیے نامزد کیا گیا کہ ان میں سے کسی ایک کو جس پر باقی 5 کا اتفاق ہو جائے اس منصب کے لیے منتخب کر لیا جائے گا۔ ان لوگوں کے نام یہ ہیں: علی رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت لی گئی۔ اس کے بعد مہاجرین اور انصار اور اہل ذمہ کے حقوق کی طرف توجہ دلائی اور اپنے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی کہ مجھ پر جس قدر قرض ہو اگر وہ میرے مال سے ادا ہو سکے تو بہتر ہے، ورنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا، اور اگر ان سے نہ ہو سکے تو کل قریش سے، لیکن قریش کے سوا اور کسی کو تکلیف نہ دینا۔ غرض اسلام کا سب سے بڑا ہیرو ہر قسم کی ضروری وصیتوں کے بعد 3 دن بیمار رہ کر محرم کی پہلی تاریخ ہفتہ کے دن اور 24 ہجری میں واصل بحق ہوا اور اپنے محبوب آقا کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حکمران نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔